بسم الله الرحمن الرحيم. قل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ کل آپ کے سامنے یعنی مولا کے کلمات قصار جو یعنی نہج البلاغہ میں یعنی سید رضی نے جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، اس میں قول نمبر جو ہے 113 میں سے کچھ حصے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، باقی آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ اسی میں مولا فرما رہے ہیں کہ ولا قاعدہ کالتوفیق، توفیق جیسا کوئی جو ہے پیش رو یعنی امام اور قائد نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ انسان اگر کوشش کرے توفیق پروردگار حاصل کرنے کے لیے تو بہترین قائد ہے۔ عام طور پہ جو ہے دیکھیں کوئی بھی کام انسان اگر انجام دے گا، للہیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے راہ میں ہے، تو اللہ کی توفیق اسے حاصل ہوتی ہے، تو وہی بہترین قائد ہے، بہترین جو ہے راستہ دکھانے والا پیشرو ہے، یعنی پیشوا کہہ سکتے ہیں آپ، راستہ دکھانے والا۔ ولا تجارت کالعمل الصالح، عمل صالح جیسی کوئی تجارت بھی نہیں ہے۔ انسان جو ہے اعمال صالحہ انجام دے تو یہ بہترین تجارت ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو افراد کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ سے معاملہ اسی طریقے سے ہے کہ انسان جو ہے اعمال صالحہ انجام دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں انسان جو ہے جنت کی خریداری کرتا ہے، جنت حاصل کرتا ہے، اللہ کی مرضی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے سلسلے میں جو آیہ کریمہ جو ہے شان میں نازل ہوئی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں مرضی پروردگار کے مقابلے میں، یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی دین کی پرواہ کی، اپنی پرواہ نہیں کی رسول کی پرواہ کی، اپنی پرواہ نہیں کی حکم خدا کی پرواہ کی، اپنی پرواہ نہیں کی حکم رسول کی پرواہ کی۔ تو نتیجے میں اللہ بھی جو ہے کہہ رہا ہے کہ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی مرضی جو ہے خرید لیتے ہیں۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ مقابلہ یعنی تجارت، یوں معاملہ، مقابلہ نہیں معاملہ، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے مولا کائنات کا ایک قول اور بھی ہے کہ اِنَّا لِأَنفُسِكُمْ اثمانا فلا تبیعوها الا بالجنہ، یعنی تمہارے نفسوں کے لیے ایک قیمت ہے، ایک آزمائش ہے، ایک یعنی قیمتی ہے، تمہارا نفس جو ہے قیمتی ہے، تو اگر تم نفس کو بیچنا بھی چاہتے ہو تو جنت کے مقابلے میں بیچو، تم مت بیچو، اپنے نفس کا سودا نہ کرو، فلا تبیعوها، نفس کو مت بیچو الا بالجنہ، جنت کے مقابلے میں۔ مگر پھر مولا فرما رہے ہیں کہ یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ یعنی قرآن نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ افراد جو اہل ایمان میں سے ہیں، وعملوا الصالحات، وہ اعمال صالحہ انجام دیا کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، یعنی اگر آپ کو پروفٹ حاصل کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، تب جو ہے انسان گھاٹے سے دور رہ سکتا ہے۔ دیکھیں ولا ربح کالثواب، ثواب جیسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی کام انجام دے تو فائدہ اگر حاصل کرنا ہے تو ثواب کی شکل میں حاصل کرے، کیونکہ ثواب جو ہے اللہ کی طرف سے جو اسے حاصل ہوتا ہے، دنیا میں بھی، اور ثواب دارین نہیں کہتے، دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ولا ورع کالوقوف عند الشبہات، یعنی شبہات میں احتیاط جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ انسان کے سامنے شبہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان احتیاط سے کام لے۔ من ترک الشبہات نجا من المحرمات، جو شبہات سے پرہیز کر جائے گا وہ در حقیقت جو ہے حرام چیزوں سے پرہیز کر جائے گا۔ تو شبہ جب بھی پیدا ہو، شک و شبہ پیدا ہو جائے تو شبہات میں جو ہے ورع ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، تقوی پرہیزگاری ضروری ہے، تب جو ہے انسان حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے۔
حرام ہے یا حلال ہے، شبہ میں یعنی شبہ اس کے پیدا ہو رہا ہے، تو اب انسان کو چاہیے کہ اس کو ترک کرے، اس کو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ اور یہی مطلب کہ اسی لیے مولانا فرمایا کہ ولا ورعک الوقوف عند الشبہ، شبہ کے وقت جو ہے باقاعدہ جو ہے انسان یعنی ورع کا اختیار کرے، احتیاط اختیار کرے، اور اسی لیے جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ شبہات میں احتیاط جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، تو انسان شبہ جب بھی پیدا ہو تو اس میں احتیاط سے کام لے گا۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ولا زہد کالزہد فی الحرام، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ حرام کی طرف سے بے رغبتی جیسا کوئی زہد نہیں ہے۔ زہد مانے ہوتا ہے یعنی دنیا سے دل کو ہٹا لینا، حرام چیزوں سے اپنے دل کو ہٹا لینا، واجبات کو انجام دینا اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام انجام دینا، اللہ کے لیے کرنا، یہ ہے زہد۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ولا زہد کالزہد فی الحرام، حرام میں جو ہے بہرحال یعنی حرام کی یعنی یوں کہہ دیا حرام کی طرف سے یعنی بے رغبتی، یعنی زہد مانا ہوتا ہے بے رغبتی، جیسا کوئی زہد اسے نہیں حاصل ہے۔ تو انسان کو زاہد ہونا چاہیے، زہد اختیار کرے، دنیا داری جو ہے انسان سے دور ہو جائے، صرف آخرت کے کام انجام دے دنیا کو ساتھ رکھتے ہوئے۔ تو یاد رکھے جب حرام سے پرہیز کرتا رہے گا، حرام سے بے رغبتی حاصل کرتا رہے گا، اور حرام سے یعنی اس کا لگاؤ نہیں ہوگا، تو انسان بہترین زہد اختیار کرے گا اور زاہد بن جائے گا۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ولا علم کالتفکر، یعنی تفکر جیسا جو ہے تو یوں کہہ رہے ہیں کہ تفکر جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو اگر چاہیے تو فکر کرے، سوچ بچار بغیر تفکر، فکر میں زندگی، اسی لیے کہا گیا کہ تفکر کرنا ہے، ایک لمحے کا تفکر جو ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ جو ہے کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفکر ساعت، ایک لمحے کی تفکر، ایک لمحے کا سوچنا، ایک لمحے کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے دماغ کو لگانا، عقل کو لگانا، فکر کو لگانا، افضل یعنی فضیلت سے حاصل ہے، افضل ہے کئی کہتے ہیں کہ عبادت گزاروں سے، تو یہ باقاعدہ جو ہے فضیلت اس سے حاصل ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے تفکر کرے، تو اس لیے مولا فرمانے کہ لا علم کالتفکر، تفکر جیسا علم انسان کے پاس نہیں ہے، کوئی علم جو ہے تفکر جیسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو تفکر اور فکر میں زندان، اسی لیے جو ہے فقیہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے علم کو اپنی سوچ کے ساتھ جو ہے آگے بڑھانا، اپنے فکر کے ذریعے آگے بڑھانا، اپنے سمجھ کے ذریعے آگے بڑھانا، یعنی اسی لیے فقیہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے علم اور فکر اور باقاعدہ احکام الہیہ کو پیش رکھتے ہوئے نتیجہ نکالے گا، اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مولا فرما رہے ہیں کہ لا علم کالتفکر، تفکر جیسا علم جو ہے انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو علم تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ جو ہے تفکر ضروری ہے، فکر ضروری ہے۔ جب انسان فکر کرے گا تو علم میں ایک وسعت پیدا ہوگی، ایک پھیلاؤ ہوگا، ایک جو ہے کہتے ہیں کہ سماؤ ہوگا، اور نتیجے میں انسان جو ہے اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی آگے بڑھائے گا۔ آخر بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و بیہا و بال بنیا، ہمیں ایسا علم عطا کر جو فکر کے ساتھ ہو، امام کے آوان و سامی شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔